اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اور عاقی۔ یعنی روز محشر شرمساری جو ہوگی صوفی و ملا کی سادہ اور عاقی۔ یہاں پہ انہوں نے لفظ یوز کیا صوفی و ملا، لیکن ہر عام مسلمان، ہر نافہم مسلمان جو قرآن خواں تو ہے، قرآن پڑھتا تو ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں، اللہ کی کتاب کی نصیحت سے ناواقف ہے کہ اللہ کی کتاب اس سے کہتی کیا ہے اور اس سے چاہتی کیا ہے، کس طرح کا قلب اور کس طرح کا عمل اس سے چاہتی ہے، وہ اس سے ناواقف ہے۔ میں سندھ میں رہتا ہوں، سندھ کے شہر کراچی میں رہتا ہوں۔ کراچی سندھ کا بہت بڑا شہر ہے اور ایک لحاظ سے میٹروپولیٹن سٹی ہے، ملٹی کلچرل سٹی ہے۔ دنیا بھر کی قومیتوں کے لوگ، یا چلیں دنیا بھر کے لوگ نہیں تو ایشیا کی تمام قومیتوں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ لیکن سندھ، صوبہ سندھ بدحال ہے، پسماندہ ہے ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اس کے علاوہ انسان کی بنیادی معاشرتی جو ضروریات ہے اس کے لحاظ سے صوبہ سندھ انتہائی پسماندہ ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور علم کے لحاظ سے تعلیمی معیار انتہائی خراب ہے۔ جو حکمراں ہیں وہ اپنی مستیوں میں سرمست ہیں، اور جو عوامی طبقہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم لوگ صبح شام جکڑے ہوئے بندے ہیں روز معاش، کسب معاش میں، اور ہمیں وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں کچھ سوچنے کا۔ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی 1938 میں 26 دسمبر 1938 کو صوبہ سندھ کے دورے پر آئے۔ ان کا تعلق سندھ سے نہیں تھا، یعنی آج سے 82 سال قبل۔ اور وہ صوبہ سندھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ان کے مقالات و خطبات جو جمع کیے بعد میں یا ان کی موجودگی میں لوگوں نے، جو تحریری طور پہ ان کے چھپے، تو اس میں صوبہ سندھ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اب ذہن میں یہ رکھیے کہ آج سے 82 سال پہلے سندھ کے بارے میں جو کہہ رہے تھے، اور آج بھی سندھ کہاں کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک خاص پس منظر رکھتے تھے، خاکسار تحریک کے بانی تھے، اس لیے وہ اپنے پیرائے میں اس بات کو کر رہے تھے۔ لیکن ہم آج کے دور میں 2020 میں بھی دیکھیں کہ صوبہ سندھ کہاں کھڑا ہے۔ کہتے ہیں سندھ کے صوبے کا ذکر مسلمان کے تخیل کو اب بھی کچھ نہ کچھ ضرور گرما دیتا ہے۔ سندھ وہ دروازہ ہے جس رستے سے دین اسلام ہندوستان میں داخل ہوا۔ سندھ اسلام کے مشہور قائد محمد بن قاسم سے وابستہ ہے۔ سندھ سے مسلمان کی وابستگی قرون اولیٰ سے وابستگی ہے۔ سندھ قرون اولیٰ کے عرب مجاہدوں کی سعی و عمل کا ایک پسماندہ نشان ہے۔ سندھ میں عرب تمدن اور کلچر کے مٹے ہوئے نشانات باقی ہیں۔ پھر کہتے ہیں سندھ میں کہا گیا کہ جہالت زیادہ ہے، پنجاب میں کہتے ہیں علم زیادہ ہے۔ اب جناب یہاں پر میں ایک اپنا تبصرہ کرتا ہوں۔ میری کم علمی، میری کم فہمی اور ناواقفیت کی بنیاد پر میں نہیں جانتا کہ صوبہ سندھ نے ایسا کوئی آدمی پیدا کیا، ایک عظیم انسان کو ایسا پیدا کیا کہ جو انٹرنیشنلی جس نے اپنے علم کو، اپنے کام کو دنیا سے منوایا۔ میرے علم میں ایسا کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو علامہ اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے، ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ انٹرنیشنلی وہ مانے گئے، انٹرنیشنلی مانے گئے، پوری دنیا میں ان کے ٹرانسلیشن ہوتی ہیں، ان کے کلام کی لوگ سمجھتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کے مقالات پہ۔ فرانس میں، جرمنی میں جہاں وہ ہارورڈ سے پڑھے وہاں پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ایک اور سائنٹسٹ، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہم لوگ چھوٹے ذہنوں کے لوگ ہیں، اگر کسی کو میں نام لوں گا، وہ نوبلسٹ سائنٹسٹ ہے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اگر میں نام لوں گا تو فوراً ہم ان کا عقیدہ چیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جناب کسی کا عقیدہ ایمان کو جو شخص اس دنیا سے گزر چکا، اللہ نے پرکھنا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے۔ میں نے، آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر اس کے دیگر کاموں کو رد کر دیا جائے۔ بہرحال
قائد اعظم سندھ میں پیدا ہوئے، لیکن سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم کا بیک گراؤنڈ جو میٹرنل پیٹرنل آبائی بیک گراؤنڈ ان کا ممبئی سے تھا، اور ممبئی کسی زمانے میں سندھ کا حصہ رہا ہوگا، لیکن ممبئی کا کلچر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ سندھ کا ممبئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے قائد اعظم بھی سندھ سے ان کا تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا محض اس بنیاد پر کہ وہ سندھ میں پیدا ہوئے تھے. بہرحال جو علامہ مشرقی کہتے ہیں سندھ میں کہا گیا کہ جہالت زیادہ ہے، پنجاب میں کہتے ہیں علم زیادہ ہے. انگریزی معنوں میں جاہل اور پسماندہ شخص کے اندر ایمان، صحیح علم اور آزادی کا عظیم الشان نور ہے جو انگریز کے ایجاد کیے ہوئے کئی برقی قمقموں کو مات کر دیتا ہے. انگریزی معنوں میں عالم اور ایجوکیٹڈ شخص خوف، بزدلی، مصلحت اندیشی اور غلامی کا مجسمہ ہے. اس کا علم کتاب کے حجاب اکبر تک محدود ہے، اس سے آگے اس کو کچھ نہیں سوجھتا. اس کی آنکھ حرفوں اور لفظوں کے مردہ ڈھانچوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتی. وہ منطق اور مصلحت کے گورکھ دھندے میں پھنسا ہے، اور جتنا سلجھنے کی سعی کرتا ہے اور پھنس جاتا ہے. عرف عام میں جاہل شخص کی آنکھ براہ راست واقعات اور تلخ حقیقتوں کو دیکھتی ہے. کان بلا واسطہ دنیا کا شور و غوغائے قیامت سنتے ہیں. کان، آنکھ اور اس کا سیدھا سادہ غیر منطقی دماغ واقعات کی موٹی سی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور جھٹ صحیح نتائج تک پہنچ جاتے ہیں. سنیے جناب، جیسے اللہ تعالیٰ نے علم کی ڈیفینیشن قرآن میں یہ بتائی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بے شک اللہ سماعت، بصارت، فؤاد یعنی قلب اور مائنڈ ہر ایک سے سوال کریں گے. اب یہ جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مشرقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بس جانچ پڑتال کر کے نتائج تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو پڑھے لکھے ہونے کے دعوے دار ہیں، دنیا کی ڈگریاں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے. کتابی عالم کا دماغ صرف سوچ اور بال کی کھال نکالنے کے لیے ہے. اس کے دماغ سے کوئی حکم ہاتھ پاؤں کو نہیں ملتا. اس کے اعضاء شل ہیں، حس مردہ ہے، نور اور صحیح روشنی کالعدم ہے. عرب کے بدو کسی کالج یا اسکول کے پڑھے نہ تھے. سنیے جناب، عرب کے بدو کسی کالج یا اسکول کے پڑھے نہ تھے. جب ان کے پاس سادہ اور آسمانی لفظوں میں قرآن آیا اور حقیقت کھل گئی، وہ پابۂ رکاب ہو گئے، تمام دنیا کو فتح کر لیا، کوس لمن الملک بجا دیا، درجنوں مہذب، منور اور مشرقی سلطنتیں زیر و زبر کر لیں. اس زمانے کی جناب درجنوں مہذب، منور اور مشرقی سلطنتیں زیر و زبر کر لیں. بڑے بڑے کتابیں پڑھے ہوئے جرنیل ہکا بکا رہ گئے. قرآن کی ایک چھوٹی سی سطر، انما المؤمنون اخوہ، یعنی ایمان والے تو وہی ہیں جو بھائی بھائی ہیں، نے اس روئے زمین پر تہلکہ مچا دیا. جبکہ مسلمان سپاہی تھے، بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی، انہیں دنیا کا علم اور صحیح خبر تھی، انہیں یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم کا زہر نہ دیا گیا تھا. وہ اس سرزمین پر ہاتھ پاؤں اور دماغ کے علم سے حکمراں تھے، جہانگیر اور جہان بان تھے، قرآن دان تھے، قرآن خوان نہ تھے. قرآن دان تھے، قرآن خواہ نہ تھے، یعنی بغیر سوچے نہ سمجھے نہ پڑھتے تھے قرآن کو. قرآن حکیم کا ایک ترجمہ نہ تھا، یعنی اس زمانے میں آپ سوچیے جناب، جو الفاظ تھے، جو منزل من اللہ الفاظ تھے، ویسے کے ویسے ہی تھے. یہ جو ترجمے تفاسیر 250-300 سال بعد ہوئی نا جناب، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور 250-300 سال میں جو مسلمانوں کے کارنامے ہیں وہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. قرآن حکیم کا ایک ترجمہ نہ تھا، ایک تفسیر نہ تھی. دنیا پر سلطنت کرنے اور ہر طرف چھا جانے کا دماغ تھا. قوموں پر خوش اسلوبی سے حکومت کرنے کی تجویز و تدبیر تھی. میدانوں اور قلعوں کو سر کرنے کا صحیح تدبر تھا. رعیت کو خوش رکھنے کی عظیم الشان سیاست تھی. حفظ نفس اور جہاد بالسیف کی طرف تیز نظر تھی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، مسلمانوں تم غور کرو کہ خود انگریز جب ہندوستان میں آیا، انگلستان میں ایک مدرسہ نہ تھا. تمام انگلستان میں 2 یونیورسٹیاں، جن میں 4 کروڑ انگریز آبادی میں سے صرف چند سو لوگ تعلیم پاتے تھے.
انگریز نے جب مدراس اور بنگال فتح کیا، ایک مدرسہ انگلستان میں موجود نہ تھا۔ انگریز نے جب پلاسی کی لڑائی لڑی، انگریزی معنوں میں جاہل اور اسلامی معنوں میں عالم تھا۔ مغلیہ سلطنت کو اپنے دستے بازو کے گرانے کی خوفناک تدبیریں کر رہا تھا، قلعے بنا رہا تھا، اخوت اور اطاعت پیدا کر رہا تھا، اخلاق اور دیانت قائم کر رہا تھا۔ انگلستان کی سرزمین میں پہلا مدرسہ سر جان لیکانسٹر نے 1707 یعنی 1707 میں بنایا، اور اس وقت انگریز ہندوستان کے ایک بڑے حصے کے مالک تھے۔ یعنی علامہ مشرقی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باعمل لوگ تھے، موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے اپنے نفس کو موٹا نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دیکھیے، محمد بن قاسم ایک 20 برس سے کم عمر کا نوجوان تھا۔ غور کرو کہ یہ نوجوان سندھ کے ملک کو فتح کرنے کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ ہندوستان کے کسی مہاراجا نے عرب کے تجارتی جہاز لوٹ لیے تھے۔ غور کرو، کیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت سپاہی سب کے سب 17 برس سے کم عمر کے تھے، جو سب نے اس کی ماتحتی کو قبول کر لیا؟ اگر تمہارے آج کل کے دمبوں کی طرح پلے ہوئے موٹے موٹے نفسوں کو صحیح مان کر فرض بھی کر لیا جائے کہ سب کے سب چھوٹے بچے تھے، تو مجھے بتاؤ کہ ان لونڈوں نے کیوں کر سندھ کو مسخر کر لیا؟ یعنی اگر وہ سب چھوٹے تھے، ینگ لڑکے تھے، تو کیسے انہوں نے سندھ فتح کر لیا اور ملتان تک پہنچ گئے؟ تمہارے مستنڈے نوجوان، کوٹ پتلون پہنے ہوئے بابو، بڑے بڑے پگڑ باندھے ہوئے مولوی اور قرآن رٹے ہوئے ہادیان دین، سب مل کر ایک ادنا سا جھوپڑا آج کیوں فتح نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے جناب، دوبارہ سنیے۔ تمہارے مستنڈے نوجوان، کوٹ پتلون، اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، کوٹ پتلون پہنے ہوئے بابو، بڑے بڑے پگڑیاں باندھے ہوئے مولوی اور قرآن رٹے ہوئے ہادیان دین، سب مل کر ایک ادنا سا جھوپڑا آج کیوں فتح نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ تمام اقسام کے علم اور رنگ رنگ کے جسم اور 8 کروڑ کی تعداد عورتوں کی طرح چوڑیاں پہنے بیٹھی ہے۔ یعنی یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو ماننے دینے، منطق چھانٹنے، سیاپا کرنے اور جنت کے سبز باغ دیکھنے کے سوا ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں، مسلمانوں غور کرو، تمہارے باپ دادوں نے 1000 برس ہندوستان کے کسی نہ کسی پر اور 800 برس تمام ہندوستان یا ہندوستان کے بڑے بڑے حصوں پر سلطنت قائم کی۔ جو کچھ انہوں نے باقی دنیا میں کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ غور کرو کہ اس تمام اثنا میں قرآن حکیم کا ایک اردو یا فارسی ترجمہ رائج نہ تھا۔ کہ اس تمام 1000 برس میں تمہارے باپ دادا قرآن سے بہرا تھے، اور آج تم نے اس کا ترجمہ کر کے چاروں طرف روشنی پھیلا دی ہے۔ کہ آج تمہاری تفسیروں، بحثوں، مناظروں اور مذہب پر بے معنی تنقیدوں کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ قرآن تم سے مکمل طور پر اوجھل ہو گیا ہے۔ تم نے قرآن سے عظیم الشان فریب کر کے خدا کے قانون کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور تمہارے گرد اگر کئی قومیں اس قرآن کو نہ پڑھنے اور قرآن کو رسماً نہ ماننے کے باوجود قرآن حکیم کے دستور العمل سے وہ عظیم الشان باتیں اخذ کیے بیٹھی ہیں کہ تم ان کے قرآن پر چلنے کا اجر اپنی انگلیاں غصے اور رنج میں کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہو۔ مسلمانوں، علم اور جہالت کی نسبت بے مغز کتابوں، لاطائل ادب، شعر و شاعری، مرثیہ خوانی اور نوحہ نویسی بیکار قائدوں کی ہائے وائے کی مقدار میں ہرگز نہیں۔ صحیح علم وہاں ہے جہاں عمل ہے، خواہ ان عمل والوں نے ایک کتاب بھی پڑھی نہ ہو۔ علم و مغز وہیں ہے، تمہارے پاس قرآن کا صرف چھلکا ہے، قوموں کے پاس اس کا مغز موجود ہے۔ یاد رکھو، بادام کے چھلکے کو رگڑ رگڑ کر تم دماغ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ بادام کا چھلکا بھی بادام نظر آتا ہے، اس کی شکل و صورت بھی وہی ہے جو بادام کی ہے، مگر مغز بادام کچھ اور خاصیت رکھتا ہے اور چھلکا کچھ اور۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی بڑے دماغ کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کے زمانہ انحطاط کا ایک مشہور شاعر یعنی علامہ اقبال کیا کہے گا، یعنی مسلمانوں کی تنزلی پستی انحطاطی کے بارے میں، منز قرآن مغز را برداشتم، منز قرآن مغز را برداشتم، استخوا پیش سگا انداختم۔ یعنی
چونکہ وہ قرآن کا مغز اپنے زعم میں صرف کتاب کے میدان پر رکھ سکا، اس مغز کو سینوں، دماغوں اور آنکھوں تک پہنچانے کی کوئی ترکیب نہ کی، وہ مغز کتاب میں ہی دھرا کا دھرا رہ گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، یعنی کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو لوگ خود اپنے انفس کو، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن، اللہ کی کتاب منزل من اللہ، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، دیکھنے کا شکریہ۔